اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے اور انسان کے اندر جتنی خوبیاں یا خامیاں، کوتاہی یا اچھا وصف جو بھی اس میں پایا جاتا ہے، اس کا اللہ رب العزت کو بخوبی علم ہے۔ بندے کو اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ رب العزت اس کو اس حد تک جانتا ہے کہ اگر اس کی کوئی خواہش یا کوئی آرزو وہ زبان پہ نہ بھی آئے، اس کے دل کے اندر دبی چھپی بیٹھی ہو، اللہ رب العزت اس خواہش اور آرزو کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، کیونکہ خالق وہ ہے تو ظاہر ہے جس نے انسان کو بنایا ہے اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ اسے کیسے بنایا گیا، کن مراحل سے گزارا گیا، اور اس میں کون کون سی اچھی باتیں یا کیا کیا برائیاں ہیں، کون سی فائدہ مند چیزیں یا کون سے ایسے امور ہیں جو نقصان دہ ہیں، تو بنانے والا بہت بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتا بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ بتا بھی دیتا ہے انسان کو کہ تیرا مقصد پیدائش کیا ہے اور تیرا مرحلہ پیدائش کیا ہے۔ سارا کچھ اللہ رب العزت انسان کو بتاتا ہے، انسان کی فطرت کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ۔ ایک انسان ہی ہے جو اپنے آپ سے غافل ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور جب یہ بھولتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو پھر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو طاقتور اور فاتح سمجھنے لگ جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کی بھی قسم کی کوئی اکڑ یا غرور یا تکبر یا ایسی فخریہ بات یا فخریہ عمل جس سے انسان یہ ظاہر کرے کہ میں برتر ہوں اور میرے علاوہ دوسرا جو ہے وہ کمتر ہے، ایسی ساری باتوں سے اللہ رب العزت انسان کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اور انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ فطرتاً انسان کمزور ہے، جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، چاہے نوجوان جوان ہو جائے، ہاں چند چیزوں پہ اس کی دسترس ہو جاتی ہے، چند چیزوں پہ اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مرحلہ بھی ہے کمزوری کا ہی، کیونکہ اسے ضرورت ہے۔ یہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ پیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ سانس لیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ سوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کو تکلیف ہو جائے تو اسے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا، بیماری آ جائے تو لمبا عرصہ صبر نہیں کر سکتا،
آزمائش آ جائے تو دل چھوڑ بیٹھتا ہے، کمزور ہے، پیدا ہوا کمزور۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العزت نے کمزوری کے بعد نہ کچھ طاقت عطا فرما دی۔ اب اس کے پاس طاقت ہے، یہ مخالف کو زیر کر سکتا ہے۔ اب اس کے پاس دولت ہے، یہ اپنے مد مقابل سے دولت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے جو اس کا مد مقابل حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کے پاس اگر کوئی عہدہ ہے تو یہ اپنے اس عہدے، اپنے اس منصب کے ذریعے اپنے مد مقابل کو زیر کر سکتا ہے، ہرا سکتا ہے، اس سے آگے نکل سکتا ہے، اسے نیچا دکھا سکتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اب اس کے پاس طاقت ہے، اب اس کے دن ہیں، لیکن یہ طاقت، یہ جوانی، یہ زور، یہ دولت، یہ شہرت، یہ منصب یا یہ عہدہ یہ ہمیشہ کا نہیں ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد ایک دور آنے والا ہے جس دور میں یہ طاقت نہیں ہوگی۔ ریٹائرمنٹ کا وقت آئے گا، عہدہ نہیں رہے گا، جب کام کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، مال نہیں رہے گا، جوانی نہیں رہے گی، بڑھاپے کی طرف آئے گا، نہ قوت ہے، نہ عہدہ ہے، اب نہ دولت ہے، بڑھاپا ہے اور کمزوری ہے۔ جہاں سے اللہ نے شروع کیا کمزوری سے، پیدا ہوا کمزور۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کیا تھا؟ ایک مٹی وہ ٹھیکری، بلکہ اللہ رب العزت سورہ حجر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی، من حما مسنون، ایسا گارا جس سے بدبو آ رہی تھی، من صلصال من حما مسنون، ٹھیکری بدبودار گارے کی وہ ابتدا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، مٹی کے بعد ہم نے اسے پانی کے ایک قطرے کی شکل دی اور اس پانی کے قطرے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا، ہم نے اسے وہاں پہ رکھا پانی کے قطرے کے طور پہ۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسی پانی کے قطرے کو ہم نے گوشت بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر گوشت کی چھوٹی سی بوٹی کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت میں اس کی مضبوطی کے لیے ہڈیاں ڈال دیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر صرف گوشت اور ہڈیاں ہوں تو بدصورتی ہے، ہم نے اس بدصورتی کو چھپانے کے لیے دوبارہ ان ہڈیوں کے اوپر گوشت اور چمڑا چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک الگ ہی مخلوق ہے، ایک الگ ہی شکل ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں ذہانت بھی ہے، اس کے پاس زبان بھی ہے، اس کے پاس ہاتھ بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس نے بنایا ہے وہ بابرکت بھی ہے اور سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ شروع تو وہاں سے ہوا، اپنی حیثیت کو، اپنی اہمیت کو، اپنی اصل کو انسان بھول جاتا ہے۔ کب؟ جب بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ جو زبان اللہ نے دی ہوئی ہے، یہ زبان اللہ بند بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین،
اے پیغمبر آپ یہ فرمائیے ان سے کہ مجھے یہ تو بتاؤ، اگر اللہ رب العزت زمین کا پانی گہرا کر دے، ہے کوئی جو عمدہ میٹھا لذیذ پانی تمہیں لا کے دے دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنا دی۔ اب انکار کرنے والا کھڑا ہو گیا، کدال اس نے کندھے پہ رکھی، کہا پانی گہرا ہو جائے گا، کدال ماریں گے پانی نکال لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا، پانی نہ رہا، نظر نہ رہی۔ ہاں بھئی اب سناؤ، اب رکھو کندھے کے اوپر کدال، اب لے کے آؤ کسیاں، اب لگاؤ مشینری، اور وہ پانی جو مالک کائنات نے خشک کر دیا ہے اسے ذرا باہر نکال۔ یہ اللہ ہے، وہ ایک وقت میں دیتا ہے، ایک وقت میں لے بھی سکتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ہم نے جس پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے وہ پانی بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تو موت بھی طے کر دی ہے۔ پیدائش، سبب پیدائش اور موت بھی ہم نے طے کر دی۔ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ انہیں یہ تو پوچھئے کہ یہ جو درخت جن سے تم آگ جلاتے ہو انہیں کس نے پیدا کیا؟ تم نے یا اللہ نے؟ وہ پانی جسے تم پیتے ہو کس نے بنایا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے اسے پینے کے قابل ہی نہ چھوڑتے۔ کچھ جگہوں پہ ہیں پانی جو پیے نہیں جا سکتے، کڑوے ہیں، کھارے ہیں، نہ کھیتی اگ سکتی ہے نہ پانی پینے کے قابل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھیتیاں جو ہم اگاتے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیں، ان کا کچھ باقی نہ چھوڑے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اب یہ ایک اور شکل میں یہ آ گیا ہے دنیا میں، ہے کمزور، بچپنا اس کا کمزور ہے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک قدم یہ رکھ نہیں سکتا، کسی چیز کو یہ پکڑ نہیں سکتا، ٹھوس غذا یہ کھا نہیں سکتا، کمزور ہے، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ منہ کام کرتا ہے، دانت ہیں نہیں، روزی کا بندوبست وہ کرتا ہے کمزوری میں۔ اب یہ تھوڑا سا اگر بڑا ہوا سنبھلا تو پھر یہ باتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا، اور یہ اب اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا، باتیں کرتا ہے، باتیں بڑی بڑی، ایک تو باتیں بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو لوگ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہوں گے اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب ہوں گے، بیٹھنے میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، کون ہوں گے؟ احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے، اور جو میرے قیامت کے دن پسندیدہ نہیں ہوں گے، ناپسندیدہ لوگ ہوں گے، اور انہیں بٹھایا بھی رکھا بھی مجھ سے دور جائے گا، میرے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ السرسارون، باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت باتیں کرنے والے، اتنی باتیں کہ آپ باتیں سنیں تو دنگ رہ جائیں، آپ باتیں سنیں تو حیران رہ جائیں۔ سیاست پہ بات کر لو وہ سب سے زیادہ بولیں گے، مذہب پہ بات کر لو وہ سب سے زیادہ بولیں گے،
کسی انڈر پاس میں پانی کھڑا ہو جائے وہ سب سے زیادہ، ہر چیز میں اوپر سے لے کے نیچے تک، چاہے کسی چیز کا علم ہے یا علم نہیں، بات بس کرنی ہے، بولنا ہے، چپ نہیں رہنا۔ السرسارون ناپسندیدہ لوگ ہیں، یاد رکھیے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جس چیز کا علم ہے وہ بھی، جس چیز کا علم نہیں وہ بھی۔ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بھی علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہی تو کہا تھا کہ جس چیز کا تمہیں پتہ ہے چلو اس کے بارے میں تو بات کرو، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، اس کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہو؟ السرسارون المتشدقون، ایک تو بہت زیادہ باتیں کرنے والے، پھر تصنع کے ساتھ منہ بنا کے، سٹائل اخذ کر کے پھر بات کرتے ہیں، باتیں کھلا لیتے ہیں۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی المتفیہقون، صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر سرسارون اور متشدقون کا تو پتہ ہے، یہ متفیہقون کون ہے؟ فرمایا المتکبرون، جو باتیں کرتے ہیں اور باتوں سے اظہار تکبر ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں، تکبر والی باتیں، غرور والی باتیں، فخر والی باتیں، انا ولا غیری، میں ہوں میرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ بات کر سکے، میرے ساتھ بیٹھ سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے، جنہیں سب سے زیادہ مجھ سے دور رکھا جائے گا وہ لوگ ہوں گے۔ کیونکہ بھول گیا ہے کہ میں کمزور تھا، کمزور پیدا ہوا۔ انسان بھول بہت جلدی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ پہلی قوموں میں سے 3 لوگ تھے، وہ بیمار بھی تھے، نادار اور غریب بھی تھے، اللہ نے انہیں دے دیا مال۔ ایک کو اونٹ چاہیے تھے، پسند تھے، اونٹوں کی وادی بھر کے دے دی، دوسرے کو گائے چاہیے تھی، گایوں کی وادی بھر کے دے دی، تیسرے کو بکریاں چاہیے تھی، بکریوں کی وادی بھر کے دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے آزمانے کے لیے بھیج دیا فرشتے کو کہ جاؤ ذرا، وہ پہلے کے پاس اسی کی حالت میں آیا جو اس کی پہلے حالت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا ضرورت مند ہوں تو میں کیا کروں، ضرورت مند ہو تو میں کیا کروں؟ کہا دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس نے کہا میرے پہلے ہی مانگنے والے بہت ہیں، میرے رشتہ دار بہت ہیں، دوست احباب بہت ہیں، ذی حقوق کثیرہ، بہت سارے ہیں جن کی ذمہ داریاں مجھ پہ ہیں، اب نئے مانگنے والے کو تو میں نہیں دوں گا۔ تو فرشتے نے کہا لگتا ایسے ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، تم پہلے ایسے نہیں تھے، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، جسم پہ پھل بہری تھی، غریب اور نادار تھے۔ کہنے لگا نہیں یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ملا ہے، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، ہم جدی پشتی امیر ہیں، باپ دادا بھول گیا چند سالوں کی بات، یا جان بوجھ کے بھلا دی کہ نہیں اب میں اپنے اس پرانے دور کو یاد کروں، ماڑے دنوں کو یاد کروں۔ میں کیوں یاد کروں، میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہوں۔ دوسرے کے پاس چلا گیا، اس نے بھی وہی باتیں کی، کہا میں نے پہچان لیا تجھے، وہی نہیں ہو، لوگ ناپسند کرتے تھے، جسم اور سر پہ منہ پہ بال نہیں تھے، وہی نہیں ہو۔ کہنے لگا نہیں میں تو جدی پشتی ایسے ہی ہوں، ایسا ہی خوبصورت ہوں، ایسا ہی مالدار ہوں۔ اللہ نے بد دعا کروائی فرشتے سے، اچھا بھی اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا، اور ویسا ہی ہو گیا۔ تیسرے کے پاس آ گیا، کہا غریب ہوں، نادار ہوں، نبینا بھی ہوں، جو اللہ نے دے رکھا ہے نا اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ کہنے لگا میں بھی تیری طرح تھا، اس نے اپنا وقت یاد رکھا، میں بھی تیری ہی طرح تھا، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ یہ ہے جو بندہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھے، جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا ادراک رکھے اور نعمتوں کو یاد رکھے، وہ پھر ایسے کرتا ہے، ہاں بھی میں بھی تیری طرح ہی تھا،
غریب تھا، نادار تھا، نابینا تھا، لوگ قریب نہیں آتے تھے، اللہ نے نواز دیا ہے، جا جتنا جی چاہتا ہے ان بکریوں میں سے لے جا جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں۔ اس نے کہا یہ تو اللہ نے تمہیں صرف آزمایا تھا، یہ جو دیا تھا نا اللہ نے، یہ دے کے اللہ نے آزمایا تھا، تیرے دونوں ساتھی فیل ہو گئے، تو کامیاب ہو گئے۔ بہت جلدی بھول جاتا ہے کہ مجھ پہ بھی ایسے دن رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوں اور میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہے جو لوگوں پہ تان زنی کرتا ہے، لوگوں پہ عیب جوئی کرتا ہے، تانے دیتا ہے لوگوں کو، عیب نکالتا ہے لوگوں کے، مال دیا تو اسے جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے ہمیشہ رہے گا مال۔ دوسرے کا ترجمہ یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے بچا لے گا، ہمیشہ اسے بچا لے گا، رکھے گا، ہمیشہ اسے مرنے نہیں دے گا۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں سوچ غلط ہے، غلط سوچ ہے۔ مال بچا لے گا، دولت بچا لے گی، جائیداد بچا لے گی، نہیں نہیں، کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ ایسے بندوں کو جو ہوں ہی نہ شکرے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، انہیں تو پھر اللہ رب العزت جہنم کے ایک خاص وادی کے اندر ڈالے گا، جہاں جب جائیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا۔ بھول جاتا ہے، مال آ گیا وہ سمجھتا ہے بس، منصب اور عہدہ آ گیا وہ سمجھتا ہے بس اب یہ میرے پاس ہی، اب کہیں نہیں جائے گا۔ نہیں، وہ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جس نے عطا کیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، پاس تھا، یہ اسی چیز کی دلیل ہے کہ جو آنے والا کل ہے نا، پھر تیرے پاس نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا۔ تکبر نہ کر، بڑے بول، اللہ کو ایسے بندے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ بندے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ دنیا داری میں ان کی بات سنو نا، بڑی اچھی بات لگے گی، بڑی اچھی بات لگے گی، ہوگا دل کا پلید، لیکن زبان سے کہے گا نہیں جی جو میرے دل میں ہے نا وہ اللہ جانتا، اللہ کو گواہ بنا لے گا۔ الد الخصام، شدید ترین جھگڑالو، گندی قسم کا جھگڑا کرنے والا، بات بات پہ جھگڑا کرنے والا، بندے بندے سے جھگڑا کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اللہ فرماتے ہیں جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کا خوف بھی کیا کر، لو جی تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ اخذت العزت بالاسم، بس پھر جو ہے نا گناہ ہو نہ گناہ ہو، اس نے بس اس بات پہ اڑ جانا ہے کہ نہیں جی میں درست ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں۔ ایسے بندے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اور اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا تو جنت نے کہا میرے اندر تو کمزور لوگ ہوں گے، مسکین لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا فی الجبارون المتکبرون، اور میرے اندر وہ ہوں گے جو بڑے سرکش اور بڑے متکبر ہوں گے۔ مجھ میں وہ جو سرکش اور متکبر، اور جنت میں کون؟ ضعفاء اور مساکین، کمزور لوگ، جنہیں پتہ ہے کہ ہمیں جب پیدا کیا گیا کمزور تھے، ساری زندگی ضرورت مند رہیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر بھی کمزوری آ جائے گی، پھر بھی ضرورت مند رہیں گے۔ یہ وہ اللہ رب العزت نے جنت کو کہا جنت میں نے تجھے بنایا ہے، تو میری ہے، میرے ذمے ہے کہ تجھے میں نے بھرنا ہی بھرنا ہے، تو میری جنت ہے، میں تیرے ذریعے جس پہ چاہوں رحم کر دوں۔ جہنم کو کہا تو میری جہنم ہے، میں جسے چاہوں تیرے ذریعے عذاب دے دوں۔ تم دونوں کا بھرنا جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے، دونوں کو میں نے بھرنا ہے۔ متکبرون، جبارون، سرکش لوگ، متکبر لوگ، باغی لوگ، وہ جہنم میں۔ اور جو کمزور لوگ، اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والے،
جنت کہتی ہے مجھ میں تو ایسے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ اس نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی کمیوں اور کوتاہیوں کا اللہ رب العزت تذکرہ کرتے ہیں، اس کی خامیوں اور کمزوریوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اسے جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں احساس دلاتے ہیں کہ انسان ٹھیک ہے تو میری سب سے بہترین مخلوق ہے، لیکن کمزوریوں سے خالی نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو، اپنی خامیوں کو، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بندہ تسلیم کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اگر تسلیم ہی نہ کرے غلطی کو تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔